السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر آیت نمبر 21 سے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، وَإِذَا اور جب، اذقنا ہم چکھاتے ہیں، اذقنا کا لفظ ذائقہ سے ہے، ذال واو قاف اس کا روٹ ہے ذوق، چکھنا۔ اس کے اصل معنی تو کسی چیز کو منہ کے ساتھ چکھنا کے ہیں، لیکن مجازن اس کا استعمال رحمت، نعمت یا عذاب چکھنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یعنی ویسے تو زبان سے کسی چیز کے ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے ذائقہ کا، لیکن عام معنوں میں رحمت یا پھر نعمت یا عذاب ان چیزوں کو چکھنے کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں مجازی معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو، لوگوں سے مراد یہاں کفار مکہ ہیں، اور پھر اس کے بعد تمام لوگ، رحمتاً رحمت، اور دنیا میں رحمت کا معنی انسان کو ملنے والی نعمتیں ہیں، جیسے صحت، خوشحالی، بارش اور دیگر نعمتیں، اور آخرت میں اللہ کی جنت۔ تو جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے ہم انہیں خوشحالی عطا کرتے ہیں، نعمتیں عطا کرتے ہیں، من بعد ضراء تکلیف آنے کے بعد، اور ضراء یہاں رحمت کا اپوزٹ ہے، جیسے صحت کا اپوزٹ مرض، بارش خشک سالی یعنی بارش کا نہ ہونا، اسی طرح قحط وغیرہ۔ اور مستہم کا کیا معنی ہے؟ مست کا لفظ ضراء کے لیے ہے، یعنی چھوئی ان کو، آئی ان پر، تو اشارہ ہے اس خاص واقعے کی طرف جس میں اہل مکہ پر جب قحط آیا تو انہوں نے آپ سے کہا کہ دعا کریں ہمارے لیے اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکل آسان کرے تو پھر ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو جب تکلیف دور ہو گئی تو پھر وہ اپنے اصل پہ لوٹ آئے۔ اور نہ صرف یہ اہل مکہ کا حال ہے، بلکہ عام طور پر بھی انسانوں کا حال یہی ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ۔ تو یہاں بھی انہوں نے کیا کیا کہ جب تکلیف کے بعد اللہ کی رحمت آئی، قحط کے بعد بارش ہوئی، رزق کی وسعت ہوئی، تو اذا لہم، تب ان کے لیے مکرن، ہیلے تھے۔ مکر کہتے ہیں کسی کو خفیہ طریقے سے مکروہ سے دوچار کرنا، ہیلے بہانے سے کسی کو اس کے مقصد سے پھیر دینا، کسی کام کو کرنے کے لیے دھوکے یا ہیلا جوئی سے کام لینا۔ تو اذا لہم مکرن فی آیاتنا، تو جب ان کے لیے مکر تھے ہماری آیات میں، ہماری آیات سے مراد یعنی ہمارے احکامات، یعنی اللہ کے احکامات کی وہ غلط تعویل کرنے لگے، یا ان کا مذاق اڑانے لگے، یا پھر ان کو جھٹلانے لگ گئے۔ اشارہ ہے اپنے وعدے کی طرف جو انہوں نے بھلا دیا، کہ جب تکلیف آئی تو کہا کہ یہ اگر تکلیف دور ہو جائے تو ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے، لیکن جب تکلیف دور ہو گئی تو انہوں نے پھر بہانے کرنے شروع کر دیے، اور یہ ماننے سے بھی انکار کر دیا کہ یہ اللہ نے تکلیف دور کی ہے، بلکہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو فلاں اور فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پہ بارش ہوئی ہے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ، کن سے کہہ دیجئے؟ ان سب لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ اسرع، زیادہ جلدی کرنے والا ہے۔ سین رے عین، سرعت اسی سے ہے، جلدی اور تیزی کو کہتے ہیں۔ سریع الحساب اور سریع العقاب کیا معنی ہوتا ہے؟ جلد حساب لینے والا یا جلد سزا دینے والا۔ تو اسرع مکرن، زیادہ جلدی کرنے والا ہے مکر میں۔ اب اللہ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوا تو اس کا کیا معنی ہے؟ تدبیر کے لیے
اور جوابی کارروائی کے طور پر، یعنی اگر یہ چالیں چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے پہلے تدبیر کرنے والا ہے، یعنی ان کو ان کی اس ہیلا جوئی پہ سزا دینے والا ہے، ان کو پکڑنے والا ہے۔ اور آپ پیچھے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اچھے معنوں میں ہوتا ہے، واللہ خیر الماکرین۔ تو یہ باب مشاکلت سے ہے۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا قل اللہ اسرع مکرا، انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی جوابی طور پر ان کے ساتھ مکر کیا، اور اللہ کا مکر برے معنوں میں نہیں بلکہ جوابی کارروائی کے طور پر ہے۔ ان رسلنا، بے شک ہمارے رسل، رسل رسول کی جمع ہے، اور رسول کا معنی ہوتا ہے جسے بھیجا گیا ہو، رسول فاعول۔ تو مراد یہاں پر پیغمبر نہیں بلکہ فرشتے ہیں، کیونکہ فرشتے بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں مختلف کاموں پہ۔ تو ہمارے بھیجے ہوئے یعنی ہمارے فرشتے، اشارہ ہے کرامن کاتبین کی طرف۔ یکتبون، لکھ رہے ہیں، کیونکہ کاتبین ہے نا تو لکھ رہے ہیں۔ کیا؟ ما تمکرون، جو بھی تم مکر کر رہے ہو، چالیں چل رہے ہو، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہو، اللہ کے حکم سے انکار کر رہے ہو، وہ سب لکھ رہے ہیں۔ تو یہاں اگرچہ آیت ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے لیکن اس کا ایک عام مفہوم بھی ہے۔ یہاں انسانوں کا حال بیان کیا گیا ہے، انسانوں کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم تکلیف کے بعد انسانوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو شکر ادا کرنے کی بجائے وہ الٹا ہیلا سازی کے ذریعے مختلف چالیں چل کے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں جلد پکڑ لیتا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں یعنی اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے فائدہ اٹھا کر جو بھی نافرمانیاں وہ کرتے ہیں وہ سب ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں۔ دنیا میں بھی بعض اوقات جلد پکڑ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں تو ہوگی ہی، جب کرام کاتبین کے ہاتھوں لکھا ہوا ان کا اعمال نامہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ سورۃ ہود میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ النَّعْمَاءَ بَعْدَ الضَّرَّاءِ، کہ جب ہم چکھاتے ہیں اس کو نعمت تکلیف کے بعد، یعنی انسان پہ کوئی مصیبت آئی، تکلیف آئی، اس نے خوب واویلا کیا، دعائیں مانگی، پھر اللہ نے وہ تکلیف دور کر دی، مَسَّتْهُ، جو اسے پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور کہتا ہے، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، میری تو سب تکلیفیں چلی گئیں، اور اللہ کو کوئی کریڈٹ نہیں دیتا، شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ انہ لفرح فخور، اترانے لگتا ہے اور فخر جتانے لگتا ہے اور اکڑنے لگتا ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو صبر کریں اور اچھے کام کریں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ جب انسان پہ تکلیف آتی ہے تو وہ پکارتا ہے، تو کیا پکارنا نہیں چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ جب تکلیف چلی جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، اور پھر جس نے تکلیف دور کی اسی کی طرف اس کو منسوب کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو تو بھول جائے انسان اور باقی اسباب جو ہیں ان کو اصل بنا لے۔ جب کوئی بیماری آتی ہے مثلا تو ہوتا ہی ہے کہ انسان دعائیں بھی مانگتا ہے، علاج بھی کرتا ہے۔ جب انسان اچھا ہو جاتا ہے تو یہ کہنا بھول جاتا ہے کہ اللہ نے میری مصیبت ٹالی۔ کیا کہنے لگتا ہے؟ فلاں دوا سے اور فلاں ڈاکٹر سے اور فلاں ہیلے اور فلاں تدبیر سے تکلیف دور ہو گئی۔ یہی چیز یہاں ذکر کی گئی کہ ایسی ساری باتیں فرشتے لکھتے ہیں، اور پھر اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ کہ پھر اگر ذکر کرے گا تو شکر صرف زبانی تھوڑی ادا ہو سکتا ہے، پھر تو کچھ کرنا بھی پڑے گا، عمل بھی بدلنا پڑے گا۔ عمل وہ بدلنا نہیں چاہتا، طریقہ زندگی وہ بدلنا نہیں چاہتا، لہٰذا اس کے بعد وہ اللہ کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ جس کی دنیا فراخ کر دے، یعنی زیادہ رزق اس کو دے دے یا نعمتیں دے دے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، تو اس کی عقل فریب خوردہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر وہ یہ سبق نہیں لیتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے کہ اب میں کیا کرتا ہوں،
اور اللہ تعالیٰ میرے طریقے کو دیکھ رہا ہے تو وہ دراصل خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ زندگی امتحان ہے، اس میں ملنے والی خوشحالی بھی امتحان ہے اور تکلیف بھی امتحان ہے۔ دیکھا یہ جاتا کہ انسان کرتا کیا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو بہت سے لوگ اس معاملے میں دھوکے میں رہتے ہیں اور جس موقع پر انہیں جو کرنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ رات اور دن کا اختلاف اور مختلف باقی چیزوں میں بھی جو فرق ہے، تو یہ زندگی اور یہ دنیا تغیرات سے مل کے بنی ہوئی ہے، یا اس میں بہت سے تضادات ہیں۔ اسموتھ سڑک کی طرح نہیں ہے یہ زندگی، بہت ان ایون ہے۔ آج آپ خوش ہیں، کوئی اچھی خبر آپ کو ملی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ روز اچھی ملے۔ کیا ہوتا ہے کل کو کوئی دوسری بھی مل سکتی۔ اکثر لوگ جب اچھی خبر ملتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور اگر بری ملے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہی دراصل امتحان ہے کہ جب اچھی چیز ملے، اچھی خبر ملے، کوئی اچھی نعمت ملے تو انسان کیا کرتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو، ناپسندیدہ اور ناگوار حالات ہو تو کیا کرتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ہم سب زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم شکر کریں، لیکن جب حقیقی صورتحال میں ہم ہوتے ہیں اس وقت ہمارا واقعی طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہم کتنے شکر گزار ہوتے ہیں۔ شکر کا معنی بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی کیفیت اور پھر اس کے مطابق جوارح سے بھی ہے، یعنی انسان کا عمل بھی اس کے مطابق ہو، یعنی عمل سے پھر انسان اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے۔ مگر بہت کم لوگ ہیں ایسے جو اس بات کو سمجھیں اور جانیں۔ آپ اکثر دیکھیں گے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت کہ جب حالات ان کی مرضی کے موافق ہوتے ہیں تو وہ اللہ کو بھولے رہتے ہیں، اللہ کا نام کم ہی لیتے ہیں، ذکر کم ہی کرتے ہیں، اور جب حالات مرضی کے خلاف ہوتے ہیں تو بھی مشرکین مکہ تو پھر اس وقت اللہ کی طرف پلٹ آتے تھے، مگر ہم مسلمانوں کا حال یہ کہ اس وقت بھی اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ آیت ہمارے رویوں کی اصلاح کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم اپنے ایٹیٹیوڈز بدلیں، انتہا پسندی سے گریز کریں، اعتدال میں رہیں۔ هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، یسیرکم فی البر والبحر، وہ چلاتا ہے تم کو خشکی اور سمندر میں۔ یسیرو کا لفظ جو ہے سین یہ رے سے سیر، سیر مطلب چلانا، وہ تم کو سیر کراتا ہے، چلاتا ہے، چلنے کی طاقت دیتا ہے یا سفر پہ آمادہ کرتا ہے، تمہارے دل میں سفر کرنے کا، چلنے پھرنے کا خیال ڈالتا ہے۔ اور چلنا پھرنا کس بات کی علامت ہے؟ کام کاج کی، صحت کی، خوشحالی کی، اور موومنٹ جب بھی ہوتی ہے انسانوں کی جب ان کے اندر ایک عزم ہو، ایمبیشن ہو، ایک جوش اور ایک جذبہ ہو، زندگی کی علامت ہو۔ جس شخص کے اندر ڈپریشن ہو یا مایوسی ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ بیٹھ جاتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اچھی بلی ڈگریاں رکھتے ہیں، اچھے بھلے کام کر سکتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے تو ان کی موومنٹ ریسٹرکٹڈ ہو جاتی۔ تو زندگی میں بھاگ دوڑ کا ہونا زندگی کی علامت ہے، اور اس بھاگ دوڑ کی طاقت بھی اللہ کی رحمت، نعمت ہے۔ اس نعمت کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو سیر کراتا ہے، چلاتا پھراتا ہے، خشکی میں اور سمندر میں تم آ رہے ہو، جا رہے ہو، ایک حرکت ہے تمہاری زندگی میں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ اذا کنتم، جب ہوتے ہو تم، فی الفلک، کشتی میں، جہاز میں۔ واحد اور جمع دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، فلک سنگولر اور پلورل دونوں معنی کر سکتے ہیں آپ۔ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو یا کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، وجرینا، اور وہ چلتی ہیں، جاری ہوتی ہیں، جیم رے یہ اس کا روٹ ہے، بہم ساتھ ان کے، کن کے؟ لوگوں کے، کن تم کے ساتھ، بریح طیبۃ، ساتھ موافق ہوا کے۔ ریح ہوا، اور طیبہ، طیب کہتے ہیں جو چیز انسان کے مقصد یا فائدے کے موافق ہو۔ مثلا کھانے کے بارے میں کیا کہا گیا؟
کلو من طیبات، طیب عمدہ چیز کو کہتے ہیں، لیکن ہر چیز ہر ایک کے لیے عمدہ نہیں ہوتی. آپ کے لیے عمدہ کیا ہے، طیب کیا ہے؟ جو آپ کے بدن کے موافق ہو، جو آپ کے جسم کو سوٹ کرتا ہو، وہ آپ کے لیے طیب ہوگا. اور اگر کوئی غذا خواہ وہ کتنی ہی فائدہ مند کیوں نہ ہو آپ کو سوٹ نہیں کرتی تو وہ آپ کے لیے طیب نہیں ہے. تو طیب کہتے ہیں موافق چیز کو، ٹھیک ہے نا. تو کھانے پینے کے معاملے میں بھی انسان کو اپنے جسم کی آواز سننی چاہیے، جس کہتے ہیں نا لسن ٹو یور باڈی، کہ دیکھو کہ جسم کیا چاہتا ہے، یعنی اس پہ ظلم نہ کرو. جو چیز ہضم نہیں ہوتی یا سوٹ نہیں کرتی یا الرجک ہے آپ اس سے، تو وہ خواہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو لیکن وہ کیا ہے، آپ کے لیے طیب نہیں. تو یہاں ریح طیبہ، ہوا تو اچھی ہے، جب تک ریاح نہ ہو وہ عذاب بن جاتی. لیکن ریح طیبہ، آپ جس رخ پہ سفر کر رہے ہیں اس رخ پہ جانے والی ہوا طیب ہے. اگر وہ آپ کے اپوزٹ ڈائریکشن سے آ رہی ہے تو وہ طیب نہیں ہے آپ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ سفر مشکل ہو جاتا ہے نا، کیونکہ وہ آپ کو پیچھے دھکیلتی، خواہ وہ سمندر کا سفر ہو خواہ وہ ہوائی جہاز کا سفر ہو. ایک مرتبہ میں شاید اسلام آباد سے کراچی سفر کر رہی تھی تو فلائٹ ٹائم سے پہلے پہنچ گئی. تو میں نے کہا کہ یہ حیرت کی بات ہے، یہی سفر اتنے منٹ میں ہوتا ہے اور آج جلدی کیسے ہو گیا. تو انہوں نے اعلان کیا کہ کیونکہ ہوائیں ہمیں موافق ملی ہیں لہٰذا ہم اتنے منٹ پہلے پہنچ رہے ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ صرف سمندر ہی کے لیے نہیں بلکہ فضائی سفر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب ہوائیں لوگوں کو موافق ملتی ہیں اور سفر خوشگوار ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر موافق نہ ہو تو جہاز بھی ڈولتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے. وَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ اس میں خوش ہو جاتے ہیں. یعنی جب آپ کا سفر سموتھ ہوتا ہے، آپ کی کشتی سیدھی جا رہی ہوتی ہے تو فرحوا بہا، انسان موافق ماحول سے ہمیشہ خوش ہوتا ہے. جب مرضی کا کام ہو رہا ہوتا ہے تو انسان بہت اچھے موڈ میں ہوتا ہے. اب مزے مزے سے جا رہا ہے تو کیا ہوا، جاءتھا، آ گئی اس کے پاس، ہاں سے مراد الفلک، ریحن، ایک ہوا، آ گئی اس کے پاس کیا، ریحن، ایک ہوا، عاصفن، طوفانی، یکایک طوفانی ہوا چل پڑی. آصف کا لفظ عصف سے ہے، عین صاد فے، کعصف مأکول. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ یہ تو سب نے سورت پڑھی ہوئی ہے نا، اور ترجمہ میرا خیال ہے پڑھا ہوگا، بھوسا ہے نا، یہی ترجمہ کرتے ہیں نا. مأکول کہتے ہیں کھائی ہوئی چیز کو، عصف کہتے ہیں بھوسے کو. اور بھوسا کیا ہوتا ہے، یہ بھوسی کیا ہوتی ہے؟ پودے جب سوکھ جاتے ہیں نا تو وہ جو ٹوٹ کے چورا بنتے ہیں نا، ٹوٹی ہوئی چیز چورا. تو آصف توڑنے والی ہوا، سخت ہوا، طوفانی ہوا مراد ہے. کئی لوگ نام بھی رکھتے ہیں، پتہ نہیں عین سے رکھتے ہیں کہ الف سے. تو کیا مطلب ہے؟ آصف، بچھا صف، اٹھا صف، صف ہی بنتا ہے نا. مجھے تو اس کا مطلب ایسے نہیں پتا، اگر عین سے رکھا ہے تو بدل دیں کسی نے بھی آصف، کیونکہ طوفانی ہوا، بعض اوقات نام ہم بچوں کے طوفانی رکھ دیتے ہیں، پھر وہ جب طوفان بنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تبدیل کریں ان کو. ہاں، تو بہرحال آصف کو اچھا نام نہیں، اور نہ آصفہ. الف سے مجھے تو کبھی اس کا معنی ملا ہی نہیں، اگر آپ کو پتا ہو تو مجھے بھی بتا دیں. وہ سین سے ہے. آصف، افسوس میں ہوں میں، I'm sorry، کیونکہ عربی میں اگر سوری کرنا ہو تو کہتے ہیں انا آصف یا آصفہ، وہ سین سے ہوتا ہے. اسف، افسوس، دکھ اور غم کے لیے، وہ بھی ٹھیک نہیں. بہرحال آصفن، توڑ دینے والی ہوا چل پڑی. وجاءہم الموج، اور آئی ان کے پاس موج، یعنی سواریوں کے پاس. من کل مکان، ہر طرف سے. مکان جگہ کو کہتے ہیں، یہاں مراد طرف ہے. ہر مکان سے یعنی ہر جانب سے، ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگی، طوفانی موجیں ہوا نے اٹھا دی. وظنوا، اور وہ سمجھ گئے، یعنی انہیں یقین آ گیا. ظن کے دونوں معنی نا، انہم، کہ بے شک وہ، احیط بہم، ان کو گھیر لیا گیا، اور وہ سمجھ گئے کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے. دعوا اللہ، پکارنے لگے اللہ کو. دعو یعنی دعا کرنے لگے، دعائیں کرنے لگے اللہ سے، پکارنے لگے اللہ کو. مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو، اس کے لیے، الدین،
دین کو، یعنی دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے دعائیں مانگنے لگے اور وعدے کرنے لگے. کیا؟ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا، البتہ اگر تو نے نجات دی ہمیں اس مصیبت سے، من ہذہ، اس سے، یعنی اس خطرناک مصیبت سے، لَنَكُونَنَّ، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے. یہ تکلیف ہماری چلی جائے تو ہم ضرور شکر کریں گے. پچھلی آیت میں جو بات ہوئی یہ اس کی تفصیل ہے کہ لوگ کرتے کیا ہیں، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو خشکی اور سمندر کے سفر کراتا ہے. اللہ نے انسانوں کے لیے کشتیاں بنائیں اور ان کے لیے موافق ہوائیں چلائیں، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، وہ موافق ہوا تندی باد مخالف بن جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہر طرف سے لہریں اٹھنے لگتی ہیں، اور لوگوں کو پھر یقین آ جاتا ہے کہ اب ہم گئے تو گئے، ڈوبے ہی ڈوبے. تو سارے معبود اور سارے شریک بھول کر وہ صرف اللہ کو خالص کر کے دعائیں مانگتے ہیں اور وعدے کرتے ہیں کہ اگر یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے. اب یہاں ایک خاص سچویشن کا ذکر کیا گیا ہے جو ویل نون ہے، لیکن ایسی ہی سچویشنز ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے پہ آتی، کبھی جسم میں تکلیف کی صورت میں، کبھی اولاد میں کسی پریشانی کی صورت میں، کبھی رزق اور کاروبار میں، کبھی کسی شکل میں اور کبھی کسی شکل میں، کہ جب انسان کو سارے سہارے ڈوبتے نظر آتے ہیں اور وہ صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فلما، پھر جب، انجاہم، وہ نجات دلاتا ہے ان کو. انجا کس سے ہے؟ نجات سے. اذا ہم، تو یکا یک وہ، یبغون، سرکشی کرنے لگتے ہیں، فساد کرنے لگتے ہیں، ظلم کرنے لگتے ہیں، فی الارض، زمین میں. یبغون کا لفظ جو ہے یہ بے غین یہ سے بغی، بغی کا لفظی معنی ہوتا ہے چاہنا، بغاوت اسی سے ہے. اور اگر یہ پازیٹیولی استعمال ہو بغی تو پھر اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اچھی چاہت کے لیے بھی، عدل سے احسان کی طرف جانے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اگر یہ نیگیٹو سینس میں استعمال ہو فعل مذموم کے طور پر تو حق سے تجاوز کرنے کے لیے بھی، حد سے بڑھنے کے لیے اور ظلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جو عام طور پر بغاوت کے معنوں میں آتا ہے، سرکشی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہ لوگ زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں، بغاوت کرنے لگتے ہیں، بغیر الحق، نا حق، یعنی کسی کا کوئی حق نہیں کہ زمین کے نظام کو بگاڑے، یعنی زمین میں سرکش ہو کے خوب فساد کرتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، سب انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے. انما بغیکم علی انفسکم، انما سوائے اس کے نہیں، یعنی بلا شبہ، یقیناً، بغیکم تمہاری بغی، تمہارا ظلم، علی انفسکم تمہارے نفسوں پہ پڑے گا، یعنی تمہارے گناہ کا وبال تم ہی پہ آئے گا. تم جو ظلم کر رہے ہو دوسروں پہ یہ تم ہی پہ واپس پلٹے گا، تم خود اس کا شکار ہوگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اپنے کرنے والے پر ہی لوٹ پڑتی ہیں، ایک ہے ظلم، دوسرے فریب، اور تیسرے دغا. تو ظلم کرنے والا خود ظلم کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا فوراً اللہ کے پاس پہنچتی، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. فریب اور دغا کیا ہوتا ہے؟ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. فریب کرنا چکما دینا اور دغا دینا دھوکہ دینے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو جو شخص کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے، جو کسی کے ساتھ فریب کاری کرتا ہے وہ خود فریب کا شکار ہوتا ہے، کوئی اور اس کو ہاتھ دکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے کو تیسا ہوتا ہے، یہی اس کا معنی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو ہر سوسائٹی میں اور ہر کلچر میں نون ہوتی ہیں. تو انما بغیکم علی انفسکم. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے. ایک ہے البغی اور دوسرے ہے عقوق الوالدین. بغی کیا ہوتا ہے؟ یہی بغاوت، سرکشی، ظلم. اور عقوق الوالدین ماں باپ کی نافرمانی. یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے، دنیا میں ہی انسان کو ان کا بدلہ مل جاتا ہے. یہ دیکھیے کتنی
زبردست بات ہو رہی ہے یہاں پر. یا ایھا الناس، سب کو خطاب، سب کو ہوشیار کیا گیا. یاد رکھو انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغی تم ہی پہ لوٹے گی. تمہارا ظلم، تمہاری سرکشی، تمہارا فساد، تمہاری غلط کاری تمہیں کو بھگتنی پڑے گی. متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے. ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فننبئکم، پھر ہم بتائیں گے تم کو، بما کنتم تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے رہے ہو. تمہارے اعمال کی ہم تمہیں خود خبر دیں گے کہ تم کیا کر کے آئے ہو. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ پچھلی آیت میں لوگوں کے کچھ رویے کی بات ہوئی تھی کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو پھر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، لیکن جب ان کو نجات مل جاتی ہے، ان کی دعا سن لی جاتی ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اپنا وعدہ پورا کریں کہ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کیا کرتے ہیں؟ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کوئی شکر گزاری نہیں بلکہ الٹا گناہوں میں حد کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو وارن کیا گیا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے ظلم پر تمہاری پکڑ نہ ہوگی، بہت جلد پکڑ ہو جائے گی. سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، جب اس نے تمہیں خشکی کی طرف نجات دی تو تم نے منہ پھیر لیا. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور ہے انسان بڑا ناشکرا. تو شاکرین کیا بن گیا؟ کفورا بن گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا سبق ملتا ہے، کیا لیسن ہے اس آیت میں؟ انما بغیکم علی انفسکم، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. لیکن جب انسان کسی پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، کسی کو ستا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ نہیں کر رہا بلکہ دراصل اپنے ساتھ کر رہا ہے. ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے اسرع الخیر ثوابا، ثواب اور فائدے میں سب سے جلد ملنے والی جو خیر ہے وہ کیا ہے؟ البر و صلۃ الرحم، حسن سلوک اور صلہ رحمی. حسن سلوک ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا معاملہ، اور صلہ رحم خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ. کہ جو شخص ہر ایک کے ساتھ نیکی کرنا جانتا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا ہر ایک کے لیے اچھا سوچنا، ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کا سوچنا، صرف اپنی نہیں دوسروں کی تکلیفوں کے بارے میں بھی سوچنا کہ کوئی کسی مصیبت کا شکار تو نہیں، میری ذات سے تو نہیں کسی کو تکلیف پہنچ رہی، میرے کسی رویے یا عمل سے تو نہیں کسی کو کوئی دکھ پہنچ رہا. یعنی انسان جو اپنے لیے سوچتا ہے وہی دوسرے کے لیے سوچے. اور صلۃ الرحم میں کیا ہے کہ جو رحم سے متعلق رشتے ہیں، یعنی خونی رشتے ہیں، جو قریبی رشتے جو ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کرے. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ساری دنیا میں سوشل ورک کرتے رہتے ہیں اور گھر بیمار بھی پڑے ہو تو ان کو یاد نہیں ہوتا. تو جب ترتیب الٹتی ہے تو پھر فائدہ نہیں ہوتا. ترتیب الٹنے کا مطلب کیا ہے؟ جن کا حق پہلے ہے، الاول فالاول. مثلا گھر میں ماں بیمار پڑی ہے اور اس کو چھوڑ کر انسان کسی ہسپتال کے ساتھ کمٹمنٹ کر لے کہ میں آپ کے مریضوں کی خدمت کے لیے والنٹیئر کرتی ہوں، تو یہ خدمت نہیں ہوگی، یہ خدمت ناقابل قبول ہوگی. جیسے اگر آپ زکوٰۃ ادا نہ کریں تو نفل صدقہ فائدہ نہیں دیتا. فرض نمازیں آپ نہ پڑھیں اور صرف ایک کسی رات میں ساری رات نفل پڑھیں، عام طور پر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، تو یہ درست نہیں. بھی تسبیح نماز ایک پڑھ لی اور فرض نماز کبھی نہ پڑھی. حج نہ کیا، عمرے کرتے رہے. ڈرتے ہیں لوگ حج کرنے سے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن عمرے پہ چلے جاتے ہیں ایک تفریح کے طور پر، بعض اوقات ریکریشن کے لیے. تو یہ ترتیب درست نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ بندہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ فرائض کی ادائیگی سے ہوتا ہے. جب تک آپ کے سر پر ایک فرض باقی ہے تو نوافل آپ کو فائدہ نہیں دیں گے. ہاں 2 فرض آمنے سامنے ہے تو اس میں پھر انسان حالات کے مطابق نمبر 1 اور نمبر 2 کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی پرائمری رسپانسبلٹی جو ہے آپ اس کو بھول کر سیکنڈری کے اوپر توجہ کریں. تو جس نیکی کا فوری ریٹرن ملتا ہے، جلدی فائدہ ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ البر وصلۃ الرحم واسرع الشر عقابا البغی وقطیعۃ الرحم.
اور سب سے جلدی جس گناہ کی سزا ملتی ہے وہ سرکشی کی اور قطع رحمی کی. قطع رحمی، رشتوں کو کاٹنا، رشتہ داروں کا خیال نہ کرنا. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر خاص طور پر جو رشتہ داروں کا حق ہے بہت پامال ہوتا ہے عمومی طور پر. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ رشتہ دار برابر کا معاملہ آپ سے کرتے ہیں. یعنی باہر اگر آپ کسی کے ساتھ اچھے ہیں تو وہ اپنے فائدے میں یا مطلب میں بعض اوقات آپ سے بھی اچھا آپ سے ہو سکتا ہے. رشتہ داروں سے عام طور پر انسان ایکسپیکٹ زیادہ کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ یہ پہلے میرے ساتھ کریں پھر میں ان کے ساتھ اچھا ہوں گا. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے یا آپ کی تعریف بھی نہیں کرتے، نہ آپ کا ذکر کرتے ہیں خیر کا، تو وہاں پھر انسان دوبارہ نہیں کرنا چاہتا. یعنی زیادہ مشکل ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں اور وہ اس کو اکنالج بھی نہیں کرتا، اس وقت شکر گزار نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے اس سے بہتر نہ کرو. کسی غیر کے ساتھ جب آپ کرتے ہیں تو وہ فوری شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ اور کرو، کیونکہ وہ ایک نفس کو سیٹسفیکشن ملتی ہے نا. تو کوئی نیکی صرف تعریف کے لیے یا نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے نہیں کرنی ہوتی، اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا ہے. خواہ وقتی طور پر ہمیں کوئی فائدہ اس کا نظر نہ آئے، لیکن حقیقت میں اسی کا فائدہ ہے. وہ نیکی جلدی واپس پلٹے گی آپ پر، اس سے نہیں جس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس سے بھی کبھی پہنچے، لیکن کسی اور طرف سے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو جو شخص اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتے ہوئے اپنی نیکی جاری رکھتا ہے وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا. تو یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا. اور بغی کی عموماً وجہ کیا ہوتی ہے؟ حقیر فائدوں کا حصول. متاع الحیات الدنیا کے پیچھے انسان بھاگتا ہے تو فساد کرتا ہے. دنیا کی محبت سب خطاؤں کی جڑ. یعنی یہ کیوں کہا گیا متاع الحیات الدنیا؟ یہ کس کے ساتھ لگ رہا ہے؟ یہ سبب ہے کس کا؟ بغی کا. ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. ایک دن اللہ کے پاس بھی تو واپسی ہے نا، پھر وہ بتائے گا کہ تم کرتے کیا رہے ہو، کون کس کا کتنا حق دیتا رہا ہے، کون کس کے ساتھ کتنا بھلا کرتا رہا ہے. انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال کما ان پانی کی طرح ہے. اب متاع الحیات الدنیا کی وضاحت ہو رہی. اب دیکھیں ایک آیت دوسری سے کس طرح لنکڈ ہے. انما مثل الحیات الدنیا کما ان، دنیاوی زندگی پانی کی طرح ہے، اور اس پانی سے مراد یہاں بارش. انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے اتارا. فاختلط بہ، پس مل گیا اس کے ساتھ، خلط ملت ہو گیا، یعنی بارش کے پانی کے ساتھ مل گیا کیا؟ نبات الارض، زمین کا سبزہ. یعنی جتنی زیادہ بارش ہوئی اتنے زیادہ پیداوار آئی، اور وہ اتنی گھنی پیداوار تھی کہ وہ آپس میں گتھم گتھا ہو رہی تھی. یہ مطلب نبات الارض میں اختلاط ہو گیا. ٹھیک ہے، زمین کے جو پودے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے بیچ میں گھس گئے. بارش کے بعد اگر آپ جنگل میں جائیں تو بعض اوقات یہ نہیں پتا چلتا کہ کس پودے کا تنا کہاں ہے اور کس کی جڑ کہاں ہے اور کس کی اوریجن کہاں ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر ملے جلے ہوتے ہیں. تو یہ فاختلط بہ یہی معنی رکھتا ہے کہ خوب بارش برسی جس سے نبات الارض یا سبزہ جو تھا یا نباتات جو تھی وہ آپس میں مکس اپ ہو گئی. اختلط کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مکس اپ ہونا. یعنی اختلط نبات الارض ہے بھی اس پانی کی وجہ سے، مما اس میں سے جو یأکل الناس کھاتے ہیں لوگ، جو کچھ لوگ کھاتے ہیں، انسان کھاتے ہیں. کیا؟ مثلا غلہ، پھل وغیرہ. والانعام اور مویشی جانور کھاتے ہیں. کیا؟ گھاس، چارہ. ٹھیک ہے نا، یعنی سب کا کھانا نکلا زمین سے، یہ مراد ہے، انسان بھی اور انعام بھی. حتی یہاں تک کہ اذا اخذت الارض، جب پکڑ لیا زمین نے، زخرفہا اپنا حسن. زخرف کہتے ہیں کسی چیز کے کمال حسن کو. کمال حسن کیا ہوتا ہے؟ پورا پورا حسن، یعنی کوئی کمی نہ ہو حسن میں، خوبصورتی میں، بیوٹی میں، فل بیوٹی. جیسے بہار آتی،
اصل میں اگر ہم کہیں گے نا انتہا کو پہنچی بیوٹی، تو وہ انتہا جو ہے وہ اس کو نیگیٹو سینس دے دے گی، یعنی جیسے بہار آ جائے، انتہائی خوبصورت یوں کہہ دیں۔ اصل میں زخرف کا جو معنی ہے وہ ظاہری حسن کے لیے آتا ہے، یعنی آراستگی کے لیے، خوبصورتی کے لیے آتا ہے۔ تو زخرف القول باتوں میں خوبصورتی، تو جب کوئی شخص باتوں کو بہت خوبصورت بنائے تو وہ آرٹیفیشل بھی ہونے لگتی ہیں بعض اوقات۔ اسی لیے کہتے ہیں چکنی چپڑی باتیں کرنا اور ملمہ سازی کرنا اوپر اوپر سے، کیونکہ جس شخص کے دل میں خلوص اور محبت ہوتی ہے نا، اس کو زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس کے سیدھے سیدھے لفظ اور سیدھی سیدھی باتیں بھی بہت مؤثر ہوتی ہیں، بہت اثر کر جاتی ہیں۔ اور اگر کسی کے اندر کوئی بات نہیں نا، تو وہ جو فلاوری لینگویج ہے وہ کچھ بہت زیادہ ہیلپ نہیں کرتی، ایک دم فیل ہونے لگتی ہے کہ یہ سب اوپر اوپر کا ہے۔ تو زخرف اصل میں ملمہ کی ہوئی باتیں اور چکنی چپڑی باتیں، وہ جو پیچھے 8ویں سپارے میں آپ پڑھ چکے، زخرف القول غرورا، دھوکے کے طور پہ جو شیاطین کرتے ہیں اور باہم ایک دوسرے سے لوگ۔ تو یہاں مراد ہے کہ زمین نے اپنا زخرف لے لیا، یعنی خوبصورتی اس پر چھا گئی، خوب آراستہ ہو گئی، زخرف ربائی ہے۔ وزینت، اور آراستہ ہو گئی، زینت پکڑ گئی، مزین ہو گئی، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آراستہ و پیراستہ ہو گئی۔ وظن اہلھا، اور سمجھ گئے اس کے رہنے والے، یعنی زمین کے رہنے والے یا اس کے مالک، انہم قادرون علیہا، کہ بے شک وہ اس پر قادر ہو گئے ہیں، قبضہ و قدرت رکھتے ہیں، یہ ہمارا کھیت ہے، یہ ہمارا باغ ہے، اور یہ بالکل اب تیار ہے، اور جس وقت چاہیں ہم اس کو کاٹ لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں، اتاہا امرنا، کہ آ جاتا ہے اس پر ہمارا حکم، ہمارا فیصلہ۔ اور یہاں فیصلے سے مراد فیصلہ عذاب ہے۔ لیلن، رات کے وقت، او نہارن، یا دن کے وقت، رات یا دن کی کسی بھی گھڑی میں اچانک کوئی آفت آ جاتی ہے، کھیت جل جاتا ہے، یا ایسی ہوا چل جاتی ہے، یا ایسا طوفان آ جاتا ہے، فجعلناہا، تو کر دیتے ہیں ہم اس کو، بنا دیتے ہیں ہم اس کو، کس کو؟ اس کھیتی کو، حسیدن، کٹی ہوئی۔ حسید ہے صاد دال سے، حسد سین سے نہیں ہے، حسد وہ اور ہے، یہ حسد خشک اور پکی ہوئی فصل کاٹنے کو کہتے ہیں، کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو جاتی ہے۔ کألم، گویا کہ نہ، تغنا، بسی تھی، آباد تھی، رہی تھی، بالامس، کل تک، کل کہتے ہیں گزشتہ قریب کے زمانے کو، کألم تغنا بالامس، گویا کہ وہ کبھی بسی ہی نہ تھی، کبھی وہ اگی ہی نہ تھی۔ کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات، ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرے، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نشانیاں کھول کے بیان کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں۔ تو کیا سمجھ میں آئی کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کس طرح آتی ہے؟ جیسے بارش برستی ہے اور زمین پہ بہار آ جاتی ہے، تو یہ بارش جو ہے اس کو آپ تشبیہ دے سکتے ہیں مال سے، کہ مثلاً آپ کے پاس مال آتا ہے اور پھر پورے گھر کا منظر بدلنے لگتا ہے۔ اچھی جاب مل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کا رنگ بدلتا ہے، فرنیچر کا رنگ، پردوں کا رنگ، اور پورے گھر میں ایک بہار آ جاتی، خوبصورتی آ جاتی، سب کو نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے حالات بدل گئے ہیں، حالات اچھے ہو گئے ہیں، کیونکہ خراب حالات ہر چیز پہ نظر آنے لگتے ہیں، صحت پہ، جسم پہ، لباس پہ، رہن سہن پہ، اے ٹو زی ساری زندگی کا جو سائیکل ہے، ہر چیز اس میں دکھنے لگتی ہے، اور پھر انسان اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ مما یأکل الناس والانعام، جب زیادہ ہوتا ہے انسان کے پاس تو صرف خود نہیں بلکہ پھر بڑی بڑی دعوتیں بھی ہونے لگتی ہیں، پھر اور لوگ بھی اس میں شریک ہونے لگتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، چیز اپنے پورے عروج کو پہنچ جاتی اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، ہر چیز تو ان کی اپنی ہے۔ اچانک
ڈکلائن ہو جاتا ہے، کمانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، یا بزنس پہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، خواہ کتنی بھی انشورنس کرا رکھی ہو لیکن پھر بھی نقصان تو نقصان۔ انشورنس کلیم کرنے میں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور کیسی کیسی جھوٹی گواہیوں سے دنیا تو کیا آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ لیکن وہ دل کو ایک سہارا ہوتا ہے نا، کوئی بات نہیں انشورنس کرائی ہوئی ہے، لیکن جو چیز چلی جاتی ہے انسان کی ریپلیسمنٹ وہ تو نہیں ہو سکتی۔ اس کے بدلے مال آ بھی جائے تو مال کیا خود سے کچھ کرے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہی رونقیں اور وہ سب کچھ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کل تک یہاں کوئی بسا بھی نہ تھا۔ جانے والا جب کسی گھر سے چلا جاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو چیزوں سے تو رونق نہیں ہوتی، اچھے سامان اور اچھے فرنیچر اور اچھے گھر اور اچھی گاڑی سے تو رونق نہیں ہوتی، لیکن سمجھنے والے سمجھتے نہیں۔ جب دنیا نہیں ہوتی تو انسان سمجھتا ہے کہ وہ بہت بدقسمت ہے، اور جب آ جاتی ہے تو پھر انسان سمجھتا ہے جیسے مجھ سے اچھا یا مجھ سے آگے کوئی ہے نہیں، اور یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک دن ختم ہونا ہے۔ لہٰذا اس ساری دنیا کی رونق کو اتنا ہی رکھو جتنے کہ وہ لائق ہے، اس میں کھو نہ جاؤ، محو نہ ہو جاؤ، دینے والے کو نہ بھولو بلکہ شکر گزار رہو۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو، کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اس پانی کی طرح ہے جو آسمان سے اترتا ہے، فاختلط بِهِ نبات الارض، پھر زمین کی نباتات جو ہیں وہ خوب گھنی ہو جاتی ہیں، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، چاہے کوئی نہ بھی آفت آئے تو کیا ہوتا ہے ایک دن وہ سب پرانا ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اور یہاں پر وہ کیا ہے سب کٹ جاتا ہے۔ ہر فصل اگنے اور پکنے کے بعد کاٹ دی جاتی ہے، باغ کے پودے بھی ٹرم کیے جاتے ہیں، نکال دیے جاتے ہیں، تذروہ الریاح، اور پھر وہ سوکھے جھڑے پتے ہوائیں اڑائے پھرتی، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ جب اپنا کچرا باہر رکھتے ہیں تو پتے بھی باہر ہوتے ہیں، تو کبھی وہ اگر صحیح باندھا ہوا نہ تو وہ بھی اڑ رہا ہوتا ہے اور پتے بھی اڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے کہ وہی سامان جو اٹھا کے اندر لے گئے تھے آج وہ اڑ رہا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ سورۃ الزمر میں آتا ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، اللہ تعالیٰ مختلف رنگوں کی کھیتیاں پیدا کرتا ہے، ثم یہیج، پھر وہ لہلہانے لگتی ہیں، فتراہ مصفرا، جب خوب جوبن پہ بہار آتی ہے تو آہستہ آہستہ یلو ہو جاتا ہے سب کچھ، مصفر، اصفر، صفرا، پیلے زرد کو کہتے ہیں، سب زرد ہو جاتا ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر سب چورا بن کے رہ جاتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، ان سب چیزوں میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے کہ کس طرح بہار خزاں میں بدل کر بالکل ہر چیز کو صاف کر دیتی ہے۔ سورۃ الحدید میں فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، ہر چیز کا انجام یہی ہے کہ اسے ختم ہونا ہے، لیکن خاتمے کو بھول کر انسان صرف سرکشی اور بدمستی پر آمادہ رہتا ہے، اور جب حالات بدلتے ہیں تو پھر مایوس ہوتا ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ حقیقت تھی زندگی کی جس کو اس نے بھلائے رکھا۔ تو کیا سمجھ میں آئے اس آیت سے؟ یعنی بہت بڑا سبق جو اس آیت سے ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کے پاس کتنا کچھ بھی ہو لیکن اس کا کسی چیز پہ مکمل اختیار نہیں، کیونکہ جو ہی انسان یہ سمجھتا ہے وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا کہ میری قدرت ہے اور میرا اختیار اور میری مرضی، تو اللہ تعالیٰ فوراً ہی حساب کر لیتا ہے اور بہت جلد سب کچھ واپس چلا جاتا ہے۔ اور جب تک بارش نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ نہ دے، تو یہ رونقیں بھی نہیں لگتی، لیکن ہم دینے والے کو بھول کے رونقوں میں کھو جاتے ہیں، یہاں غلطی۔ اور پیچھے بھی آپ دیکھیں نا کشتی کی جو مثال تھی اس میں یہ ہے کہ سب کچھ موافق ہے، اور جب وہ غیر موافق ہوا تو اللہ کو پکارا، اور یہاں یہ ہے کہ جب سب کچھ موافق ہے تو اللہ کو بھول گئے۔ بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے اس میں کہ دنیا کی ایسی محبت انسان کے لیے سخت خطرناک ہے جو اس کو اپنے اندر مشغول کر لے اور فرائض سے غافل کر دے۔
اور نتیجے اور انجام کو بھلا دے. یہ بہت خطرناک بات ہے کہ انسان اس دنیا کو پا کر اتنا خوش ہو جائے، ایسا بھول جائے کہ انجام بھول جائے. انجام بھولنے والے نقصان میں ہے. اصل چیز یہی ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، دکھ ہو یا سکھ ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، اچھے حالات ہو یا برے ہوں، کوئی چیز پاس ہو یا نہ ہو، اس کو نہ بھولے، کیونکہ اس نے پیدا ہی ہمیں اپنے لیے کیا، اور باقی تو یہ سب امتحان ہے. اور یہ بدلتے موسم ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ کس طرح بہار آتی ہے. دیکھتے دیکھتے دنوں میں ہر چیز، یعنی ایک دن آپ درخت کو دیکھتے ہیں تو بالکل سوکھا ہوتا ہے، 2-4 دن کے بعد دیکھتے ہیں تو اس میں سپراؤٹس آ جاتے ہیں، گرین گرین ہونے لگتے ہیں. 2-4 دن اور آپ ادھر ادھر دھیان نہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سب ایک دم گرین ہو گیا، ایک دم بارش ہوئی اور سب گرین ہو گیا. اور اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کو ایک دن پھر پیلا ہونا ہے اور پھر ختم ہونا ہے. اور زندگی میں کتنی ہی بہاریں ہم نے دیکھی اور کتنی ہی خزائیں دیکھی، لیکن اس سے ہم سبق نہیں پکڑتے. انسان بھی بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے. جوانی ایک بہار کی عمر ہوتی، جب انسان کے پاس طاقت ہوتی، صحت ہوتی ہے اور انسان بہت کچھ کرنے پہ قادر ہوتا ہے. اس وقت کو ہم صرف دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، دنیا میں لگا دیتے ہیں. اور جب وہ گزر جاتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، تو پھر جس کی قسمت میں وہ بس اللہ اللہ کر لیتا ہے. ورنہ بہت سے لوگ تو اب بڑھاپا بھی ٹیلی ویژن کے آگے گزارتے ہیں، نہ نماز یاد، نہ ذکر، نہ اذکار، نہ توبہ، نہ استغفار. یہ اور تکلیف دہ چیز ہے. پہلے تو بزرگوں کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، مجبوراً بھی وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے. اب ایسی ایسی چیزیں انہوں نے اپنے اندر اتنا مشغول کر رکھا ہے کہ جاتے جاتے بھی وقت نہیں ہے کچھ اللہ کو یاد کرنے کا اور آخرت کے لیے سنجیدہ ہونے کا. یکسوئی نہیں رہی نا زندگی میں. واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ پکارتا ہے دار السلام کی طرف. تم دنیا میں ہی کھو گئے، اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز کی طرف بلا رہا ہے. دنیا میں کتنی بھی بہاریں ہوں، کتنی بھی رونقیں ہوں، کتنی بھی نعمتیں ہوں، لیکن انسان کبھی بھی بے خوف نہیں ہو سکتا. ایک خوف اور ایک غم بیک آف مائنڈ ہمیشہ رہتا ہے، ایک فکر اور ایک پریشانی کہ معلوم نہیں یہ سب کب چلا جائے، یہ چھن نہ جائے. نعمتوں کے جانے کی فکر کھائے جاتی ہے انسان کو، اور جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے اتنا ہی غم بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالی جنت کی طرف بلا رہا ہے. اے لوگو جن کو یہ سب کچھ مل گیا، کیوں بھولتے جا رہے ہو؟ کیوں کھو گئے ہو اس میں؟ کیوں کم پہ راضی ہو گئے ہو؟ کیوں حقیر پہ تم مطمئن ہو گئے؟ رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا، جو کل پڑھا آپ نے. کیوں تم اس پہ راضی ہو گئے؟ اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے، اور وہ اللہ کی اطاعت میں ہے جس کی طرف وہ تمہیں بلا رہا ہے. اور وہ کس طرح بلا رہا ہے کہ ایمان لا کے عمل صالح کرو تو وہاں پہنچو گے. اور جس جگہ پہنچو گے وہ دار السلام ہے، یعنی جنت، جو سراسر سلامتی کا گھر ہے، جس میں ہر طرف سلام ہی سلام ہے، جس میں کوئی غم، فکر، بیماری، پریشانی اور کسی نعمت کے زائل ہونے اور جانے کا کوئی خوف اور غم نہ ہوگا. لا یبغون عنہا حولا، اور نہ وہ خود چاہیں گے کہ وہاں سے کہیں اور جائیں. دنیا میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ اپنی ذاتی زندگی میں مطمئن بھی ہوں تو دنیا کے حالات اتنی بدامنی کا شکار ہیں، زلزلے ہیں، طوفان ہیں، جنگیں ہیں، آفتیں ہیں، ماحول کا اثر ہے، موسم کے اثرات ہوتے ہیں جو انسان کو کہیں بھی چین نہیں لینے دیتے. اور اسی طرح اگر آپ کسی ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں مثلاً باہر کے حالات بہت اچھے ہیں، موافق ہیں، کوئی آفات نہیں، نہ آسمانی نہ زمینی نہ قدرتی اور نہ ہی دوسری، تو آپ دیکھیں گے گھروں کے اندر چین نہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں. تو کبھی انسان اندرونی خلفشار کا شکار ہوتا ہے اور کبھی بیرونی. اور اگر دونوں مل جائے، مثلاً گھر میں بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے اور جس دنیا کے خطے حصے میں آپ رہتے ہیں وہاں بھی امن ہے، آپ سیکیور ہیں، پروٹیکٹڈ ہیں، تو آپ کی اپنے دل کے اندر چین کوئی نہیں، وہ خوش نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بے وجہ ہی اداس ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھے بھی کیا مسئلہ، مسئلہ تو کوئی نہیں، کوئی بیماری بھی نہیں، سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، بس یہ کہ آپ سوچتے بہت ہیں. بھی کیوں سوچتے ہیں اتنا، اور کیا سوچتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اب وہ ہم نے ایک بہانہ بنا لیا، ویدر ہے، ویدر کو ہم بلیم کرنے لگتے ہیں کہ ویدر کی وجہ سے ڈپریشن ہے. وہ پھر سب کو ہی ہونا چاہیے، سب کو تو نہیں ہوتا وہ.
چند لوگوں کو ویدر کا ڈپریشن کیوں ہے؟ کہہ رہی سینسیٹیو ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دنیا دارالسلام ہے نہیں، دنیا میں امن ہو نہیں سکتا۔ میری ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ کبھی ہمارے اپنے اندر نہیں امن ہوتا، کبھی گھر میں نہیں ہوتا، کبھی اس سے بڑے سرکل شہر میں، ملک میں، علاقے میں، اس کانٹیننٹ میں نہیں ہوتا، یعنی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح انسان خوف کا شکار۔ اور اگر اتفاق سے یہ تینوں موجود ہیں، دل میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، ملک میں بھی ہے، تو آپ قدرتی آفات سے محروم ہیں۔ کس وقت تیز ہوا، بیٹھے بیٹھے تو آپ کو شور سنائی دینے لگتا ہے، کھڑکیاں بجنے لگتی ہیں، تیز ہوائیں چلنے لگ جاتی ہیں، آپ 2 گھنٹے ہی چین سے نہیں بیٹھے تھے ہر لحاظ سے، تو ایک دم ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا، آج بیٹھے بیٹھے برف کا طوفان آنے لگ گیا۔ یعنی کسی نہ کسی طرف سے کوئی نہ کوئی خبر، اور اب تو چونکہ کمیونیکیشن کا زمانہ ہے تو ہر طرف سے خبروں کی بھرمار ہے، آپ سننا چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو سننی پڑیں گی۔ فرمایا کہ اللہ دارالسلام کی طرف بلاتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ پہلے دن کا سبق یاد کریں، دین اسلام، یعنی دین اسلام کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ اللہ چاہے گا تو ہمیں بھی مل ہی جائے گا، بات یہ ہے کہ اللہ سب کو اوپن انویٹیشن دے رہا ہے، یدعو، وہ دعوت دے رہا ہے، آؤ۔ جو جانے کو تیار ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ رستہ بھی دکھا دے گا، اچھا یا اس طرف جاؤ، یہ کرو۔ تو بات تو پھر اپنے اوپر آ گئی نا، یعنی اللہ تو بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تعصب کے سب کو دعوت دی، سب آ جاؤ، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ کرنا پڑے گا۔ جو انویٹیشن قبول کر لیتا ہے اس کو وہ راہ دکھا دیتا ہے، اور جو انویٹیشن ہی قبول نہ کرے تو اگلا راستہ اس کو کہاں سے ملے گا؟ اس کو آپ ایک چھوٹی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کے پاس کسی کی شادی کا انویٹیشن آیا، اگر آپ کی نیت ہو جانے کی تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً ڈائریکشنز لیتے ہیں نا۔ اور اگر آپ نے انویٹیشن ایکسیپٹ نہ کیا ہو کہ میرا ارادہ نہیں، تو کال بھی نہیں کرتے، اور راستہ کس لیے پوچھیں گے؟ تو جو شخص انویٹیشن قبول کرتا ہے یدعو الی دار السلام، تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکشنز بھی دے دیتا ہے، یہ کر کے پھر یہاں مڑ جانا، پھر دائیں، پھر بائیں، پھر سیدھے، پھر نیچے، پھر اوپر، اور پھر تم پہنچ جاؤ گے، اس کو راستے مل جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ دارالسلام دنیا میں نہیں ہے، وہ آخرت میں ہے، لیکن ہم کھوئے ہوئے ہیں دنیا میں، ہم جھکے ہوئے ہیں دنیا کی طرف، لہذا اوپر دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ اور پھر للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے احسان کیا، بھلائی کی، نیکی کی۔ احسنوا کا لفظ حسن سے ہے، یعنی جنہوں نے اچھا رویہ اختیار کیا، اللہ کی بات مان لی، اللہ نے دعوت دی تو انہوں نے اچھے سے دعوت قبول کر لی، اس رستے پہ چل پڑے، تو ان کے لیے بدلے میں کیا ہے؟ الحسنہ، بھلائی ہے۔ اور حسنہ سے مراد یہاں نیک جزا، اچھا بدلہ اور جنت۔ تو جنہوں نے احسان کیا، اللہ نے بدلے میں ان کے لیے جنت لکھ دی، اچھی جزا لکھ دی۔ اور صرف حسنہ نہیں بلکہ وہ زیادہ، اور زیادہ بھی۔ یہ زیادہ کیا چیز ہے جو اچھے بدلے کے علاوہ ہے؟ اس کے بارے میں کئی ایک باتیں بتائی گئی ہیں تفاسیر میں، مثلاً یہ کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، کیونکہ جو لوگ اچھے کام کریں گے، احسان کریں گے، قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ دیکھنے کی خوشی ان کو نصیب ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت میں تفصیل کے ساتھ اس دیکھنے کا ذکر ملتا ہے کہ جب سب اہل جنت جنت میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا تم اس سے زیادہ کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ جنتی عرض کریں گے، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے بچا نہیں لیا؟ ہم اس سے زیادہ اور کس چیز کی خواہش کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فوراً اپنے چہرے سے پردہ اٹھائے گا اور اہل جنت اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے۔ پس اس وقت
ان کو جو کچھ دیا گیا ہوگا ان میں سب سے زیادہ محبوب انہیں اللہ کی طرف دیکھنا ہوگا. سب نعمتیں بھول کر صرف اللہ کو دیکھنا ان کے لیے سب سے پسندیدہ چیز ہوگی. تو یہ ہے زیادہ. حسنہ کیا ہے؟ جنت. جنت تو مل گئی، جہنم سے بچ گئے. اب اس سے بھی آگے ایک اور چیز ہے، زیادہ بھی ہے، اور وہ زیادہ اللہ کا دیدار ہے. لیکن اللہ کا دیدار اس کے لیے ہے جو احسان کی روش اختیار کرے. اور پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ احسان کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ اور ایک بندوں کے ساتھ. اللہ کے لیے احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اور بندوں کے لیے احسان کیا ہے؟ کہ ان کے ساتھ ویسا نہیں کرنا جیسا وہ کرتے ہیں، حق سے بڑھ کے دینا. وہ برا بھی کریں تو اچھا کرنا. جو اس کردار اور اس اخلاق کے لوگ ہوں ان کے لیے زیادہ ہے. وہی اس قابل ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائے. اور یہ بے حد مشکل کام ہے. عام طور پر تو لوگ اس پر بھی پورا نہیں اترتے کہ جو آپ کے ساتھ جیسا کرے اتنا ہی کر دیں. سوچیں، ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی کرنے کا ہے. تو حق سے زیادہ دینے والے تو بہت ہی کم ہیں. بہت مشکل امتحان ہے دنیا کا، آسان نہیں ہے. عملی طور پہ اگر ہم دیکھیں، یہ مضمون جو ہے یہ اور جگہوں پر بھی آتا ہے. مثلا سورۃ النجم میں آتا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. زیادہ کا ایک معنی اور بھی کیا گیا، اور وہ ہے ایک نیکی کا بدلہ ایک نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ دینا. وہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی لایا اس کے لیے بدلے میں 10 گنا بھلائی ہے. سورۃ النساء میں آتا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور یہ اللہ کا فضل ہے. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَطَرٌ، اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی. یرحق، رحق، رے ہے قاف، زبردستی چھانا، یعنی جبرن کسی چیز پہ غالب آنا، چھا جانا. تو ان کے چہروں پر زبردستی نہیں چھائے گی کیا؟ قطرن، سیاہی. قطر کہتے ہیں ایسا غبار جس میں سیاہی بھی ہو. قطار کہتے ہیں لکڑی کے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو. جب دھواں اٹھتا ہے تو وہ زبردستی آپ کے اوپر چھا جاتا ہے نا. تو ان کے چہروں پر سیاہی نہیں چھائے گی، یعنی کوئی ایسا غبار اور کوئی ایسی کلونس نہیں ہوگی کہ جس سے ان کے چہرے کالے ہوں. ولا ذلہ، اور نہ رسوائی، کیونکہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے غبار آلود ہوں گے، سیاہ ہوں گے. جیسے سورۃ عبسہ میں آتا ہے نا، آیت 40 اور 41 میں وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَطَرَةٌ. کچھ چہرے غبار آلود ہوں گے، ان پہ سیاہی چھا رہی ہوگی. وہاں غبرہ اور قطرہ دونوں الگ الگ ہیں، ورنہ قطر میں غبار اور سیاہی دونوں چیزیں بھی ہوتی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، لیکن اہل ایمان کے چہرے محفوظ رہیں گے. سورۃ الانسان میں آتا ہے آیت نمبر 11 فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا، تکلیف سے محفوظ رکھے گا. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور وہ تر و تازگی اور خوشی پائیں گے. تو لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، اور یہ چہروں کی رونق اور تر و تازگی ہوگی، اور ان کے چہروں پر کسی قسم کی کوئی سیاہی اور غبار نہ چھائے گا، اور نہ ہی کوئی رسوائی. کیونکہ رسوائی بھی ایسی چیز ہے جو چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے. کسی کی بے عزتی اگر کوئی کرے تو فوراً اس کا چہرہ ایک دم بدل جاتا ہے، رنگ ہی بدل جاتا ہے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت کے ساتھی، جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی انہیں اس جنت سے نکال نہ سکے گا. کیا سمجھ میں آیا اس بات سے؟ جیسا کرو گے ویسا کرو گے. آج کا پورا تھیم یہی چل رہا ہے، سب جو کرو گے وہی ملے گا. شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سورت کا اگرچہ موضوع توحید کی دعوت ہے اور آخرت کا احساس دلانا ہے، لیکن ایمانیات میں ایک خاص چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، قضاء و قدر. کیا معنی قضاء و قدر؟ تقدیر کا فیصلہ. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال ہوتے ہیں نا تقدیر کے بارے میں، ان کے جواب ہیں اس سورت کے اندر. اب یہ جو واللہ یدعو الی دار السلام، اس میں بھی جواب ہے. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ،
تو بات یہ ہے کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے کہ جو کرو گے وہی تمہارا مقدر ہوگا. یہی سبق بار بار آ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، جبر نہیں کرتا. یہ جو لا یرحق وجوہہم قطر، رحق کہتے ہیں زبردستی کسی چیز کو چھا جانا. یعنی اگر کسی شخص نے زندگی بھر احسان کیا ہے، نیک رویہ اختیار کیا ہے، دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا منہ کالا کر دے؟ یہ نہیں ہوتا. انما بغیکم علی انفسکم للذین احسنوا الحسنی. تقدیر سے مراد یہاں یہ قضاء و قدر سے مراد یہ ہے کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر غلط کام کر رہے ہیں تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ نے ہمیں اچھا کرنے کی توفیق نہیں دی. تو بات یہ ہے کہ اللہ توفیق دیتا ہے اگر کوئی خود لینا چاہے. پہلا قدم انسان کو اٹھانا ہوگا. خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن یہ کس سے پوچھا جائے گا؟ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے. کسب کہتے ہیں کمائی کرنے کو، عمل کرنے کو. اور سیئات، سیئات ان کی جمع ہے، یعنی برائیاں کی، برے کام کیے. جزاء بدلہ ہے سیئۃ برائی کا، بمثلہا اسی کی مانند. احسان کا بدلہ تو کئی گنا زیادہ، لیکن برائی کا بدلہ جتنی برائی تھی اسی کے مطابق. اور سیئات میں عقیدے کی، اخلاق کی، عمل کی سب برائیاں آ جاتی ہیں. جزاء سیئۃ بمثلہا، جیسے سورۃ الانعام میں بھی آتا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور چھا جائے گی ان پر ذلت. یعنی یہ ذلت ان برے اعمال کے نتیجے میں ہوگی جو ان کے اوپر دکھائی دے رہی ہوگی. ذلت کس کو کہتے ہیں؟ رسوائی کو. یعنی شرمندگی الگ ہوگی، سزا کے ساتھ شرمندگی بھی. سزا جسمانی ہو سکتی ہے اور شرمندگی اور ذلت انسان محسوس کرتا ہے اندرونی طور پر. ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا. عاصم عصمت سے، عصمت کہتے ہیں حفاظت کرنے کو، روکنے کو. تو عصمہ کہتے ہیں کسی کو اپنے پاس روک کے یا حفاظت میں لے کے ایسی آفت سے بچانا جس میں وہ پڑنے والا ہو. تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہیں گے تو کوئی آگے بڑھ کر اس شخص کو اپنی حفاظت میں لے کر اپنے پاس روک کے اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گا. اس کے لیے عذاب کا آنا لازم ہوگا، کیونکہ اس روز سارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. کسی کے پاس اتنا زور یا طاقت نہ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے ڈالے ہوئے عذاب سے بچا سکے یا کوئی کسی اور کو بچا سکے، کوئی اور کسی کے کام آ سکے. کأنما گویا کہ اخشیت ڈھانپا گیا. اخشیہ کا لفظ جو ہے غشی سے، پیچھے آپ غشاوت ان پڑھ چکے ہیں. وجوہہم ان کے چہروں کو، قطعن قطعت ان کی جمع ٹکڑا، حصہ. من اللیل رات کا، مظلمن تاریک. ظلم بنیادی طور پہ اندھیرے کو کہتے ہیں نا، تو مظلم اندھیرا کرنے والا یعنی تاریک. یعنی ان کے چہروں پر ایسی ذلت، ایسی رسوائی ہوگی اور ان کے چہرے اس رسوائی سے اور ذلت سے اور قطر سے ایسے سیاہ ہوں گے کہ جیسے رات کے اندھیرے میں کوئی چیز سیاہ ہو. کیونکہ جب رات کا شدید اندھیرا ہوتا ہے، جب چاند اور ستاروں کی روشنی نہیں ہوتی تو کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دیتی. یعنی ان کے چہرے پوری طرح سیاہی میں چھپے ہوئے ہوں گے کہ گویا پہچان مشکل ہو. سورۃ آل عمران میں آتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، چہروں پہ غبار ہوگا. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، عمل کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، یعنی اس دن کی مصیبت اور رسوائی سے.
سورۃ الشورى آیت 45 میں آتا ہے وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ. یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوگا؟ ذلت کی وجہ سے، رسوائی کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے، غم کی وجہ سے. جب ان کو یہ پتا چلے گا انتہائی مایوسی کے ساتھ کہ کوئی ان کو بچا نہیں سکتا، تو ان کا یہ حال ہوگا. اولئک اصحاب النار، یہ آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پھر وہی بات کہ برا کام کرنے کا انجام برا ہے، ظلم کا انجام اندھیرا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن کے اندھیرے بن جائے گا، انسان کے لیے رسوائی کا سبب ہوگا. تو یہ بتائیے کہ ظلم کیا ہے؟ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کے حق میں کمی کرنے کو، کسی چیز کو کم کرنا. کیسے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کے کسی اور جگہ رکھنا، یہ ظلم ہوتا ہے. اس چیز کا حق کیا تھا کہ اس کو مثلاً اونچے مقام پہ رکھا جائے، کسی نے اٹھا کے اسے نیچے رکھ دیا، تو یہ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ ظلم ہو گیا. اس سے پھر آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو اس کا حق نہ دے یا حق میں کمی کرے تو یہ ظلم ہے. اور سب سے بڑا ظلم اللہ کے حق میں کمی کرنا ہے، شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک عظیم ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اور اسی طرح بندوں کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ ان کا حق نہ دینا. ہر بندے کا ایک حق ہے، اور جب کوئی دوسرے کا حق نہیں دیتا، مثلاً کوئی کسی چیز کا حقدار ہے اور انسان کسی ضد میں آ کے یا زیادتی کر کے کسی کا حق نہیں دیتا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دراصل اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ظلم قیامت کے دن اس کے لیے رسوائی کا اور اس کے لیے ذلت کا سبب بن جائے گا. دنیا میں جب کوئی کسی کو حق نہیں دیتا تو گویا اس کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ خود ذلیل ہوگا. تو کبھی کوئی انسان جب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی یا ظلم کرنے لگے تو ہمیشہ یہ سوچے کہ یہ کسی کے ساتھ نہیں کر رہا، یہ دراصل اپنے لیے کر رہا ہے، خود پہ کر رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.